الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صفحہ نمبر 21 سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے قواعد اس سبق میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سبق میں نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے بیان کیے گئے، ویسے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اس سبق میں 2 قاعدے اظہار ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آج ہم اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، کہاں آ جائے؟ نون ساکن کے بعد یعنی اس کے آگے، یا تنوین کے بعد یعنی تنوین کے آگے حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، سا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف آپ کو زبانی یاد کرنا ہوں گے۔ اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، کہاں آ جائے؟ نون ساکن کے بعد یعنی اس کے آگے، یا تنوین کے بعد یعنی اس کے آگے، تو وہاں پر آپ نے اخفاء یعنی غنہ کرنا ہے۔ کل ہم نے سبق نمبر 12 کے 6 کلمات پڑھے تھے، وہ اظہار کا قاعدہ تھا، ان میں آج ہم 7واں کلمہ پڑھیں گے، یعنی دوسری لائن کا تیسرا کلمہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں ہم نے نون ساکن کی آواز کو اخفاء کرنا ہے، یعنی خفی کرنا ہے، ناک میں لے جا کے خفی کرنا ہے، یعنی چھپانا ہے۔ غنہ کی تعریف سماعت کر لیں۔ غنہ کی تعریف یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے جانا۔ غنہ کی تعریف کیا ہے؟ آواز کو ناک میں لے جانا، اور اس کی مقدار یعنی کتنی دیر ناک میں لے جانا ہے؟ 1 الف یعنی 2 حرکت کی مقدار۔ جتنی مقدار حروف مدہ کی ہوتی ہے اتنی مقدار آپ نے آواز کو ناک میں لے جا کے چھپانا ہے اخفاء میں۔ غنہ کی تعریف یہ ہے کہ آواز ناک میں لے جانا۔ اخفاء بھی غنہ ہے، لیکن اخفاء کی تعریف تھوڑی مختلف ہے کہ آواز کو ناک میں لے جا کے چھپانا ہے، مقدار اتنی ہی ہے، 2 حرکت یعنی 1 الف۔ پڑھیے: فمن تابع، اس کو فمن، من ایسے واضح نون نہیں کرنا، خفی کرنا ہے۔ آج زبان کو تھوڑا سا اوپر تعلق کے ساتھ ٹچ کریں۔ فمن، ایک ہے فمن، یہ تو نون واضح میں نے غنہ کیا، ایک ہے اخفاء والا غنہ۔ اخفاء کہتے ہیں خفی کرنا، آواز کو ناک میں لے جا کے چھپانا ہے۔ فمن تابع، آگے نون ساکن کے بعد سا آ گیا اخفاء میں سے، یہاں بھی نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جا کے خفی یعنی اخفاء کریں گے، چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ من ثمرات، آگے نون ساکن کے بعد جیم آ گیا اخفاء میں سے، جیم ہے اس لیے یہاں پر اخفاء یعنی غنہ کیا جائے گا۔ من جوع، اس کو آپ نے من جوع نہیں پڑھنا، کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفاء حرف میں سے جیم ہے، غنہ کرنا ہے۔ آگے دال آ گیا، من دونکم، آگے زال آ گیا نون ساکن کے بعد،
من ذهب من ذهب نون ساکن کے بعد زا اکفا میں شامل ہے فَإِن سَلَلْتُمْ فإن زللتم نون ساکن میں غنہ بھی کریں گے زا سیٹی والا حرف ہے سیٹی بھی واضح ہونی چاہیے من صافیہا من صافیہا نون ساکن کے بعد سین آیا آگے نون ساکن کے بعد شین ہے من شکر من شکر اور را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں نون ساکن کے بعد صاد آ گیا صاد پر ہے مستعلیہ بھی ہے یہاں نون ساکن میں غنہ اکفا بھی کرنا ہے اور صاد کو پر بھی پڑھنا ہے من صلصالٍ من صلصال آگے نون ساکن کے بعد ضاد آ گیا ان ضللت من ضللت نون ساکن کے بعد تو آ گیا من طین نون ساکن کے بعد زوا آ گیا ساتھ ہو جائیں نون ساکن کے بعد زوا آ گیا اکفا کریں گے من ظلم من ظلم آگے نون ساکن کے بعد فا ہے من فروج نون ساکن کے بعد آگے قاف آئے گا اور قاف کیا ہے مستعلیہ بھی ہے اکفا کرنے کے بعد آپ نے مستعلیہ کو پر پڑھنا ہے اور آگے قلقلہ بھی ہوگا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قلقلہ کے بارے میں من قبل پہلے من اکفا کیا اس کے بعد قب قلقلہ ہے با ساکن ہے قبل قبل نون ساکن کے بعد کاف آیا من کتاب من کتاب آگے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہمسا آ گیا پہلا قاعدہ آپ نے جو اظہار کا پڑھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے وہاں پر اظہار کرنا ہے غنہ نہیں کرنا نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر دینا ہے غنہ نہیں کرنا ینعون ینعون آگے نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے حروف حلقی ہو تو غنہ نہیں حروف اکفا ہو تو اکفا یعنی غنہ کریں گے منہم منہم انعمت انعمت نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی ہے وانحر وانحر نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی غنہ نہیں کریں گے آگے نون ساکن کے بعد غین حلقی حرف ہے غنہ یہاں بھی نہیں کریں گے فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُنْغِضُونَ غین اور دعا دونوں کو پر پڑھیں گے مستعلیہ بھی ہیں آگے نون ساکن کے بعد خا آ گیا حروف حلقی میں شامل ہے غنہ نہیں کریں گے اظہار کریں گے یعنی نون ساکن کو ظاہر کریں گے وَالْمُنْخَنِقَاتُ وَالْمُنْخَنِقَةُ کسی حرف کو لمبا نہیں کیا گیا نہ کسی پر کھڑی حرکت ہے نہ کوئی حروف مدہ ہے آگے نون ساکن کے بعد تا آ گیا تا کون سا حرف ہے اکفا ہے یا حلقی ہے اکفا ہے غنہ کریں گے انتا انت آگے نون ساکن کے بعد سین آ گیا یہ کون سا حرف ہے اکفا غنہ کریں گے تنسون تنسون نون ساکن کے بعد شین کیا ہے یہ اکفا حرف ہے ننشزھا صرف ہاں کو لمبا کیا ہے کیونکہ الف مدہ ہے آگے نون ساکن کے بعد صاد کون سا حرف ہے حروف اکفا ہے غنہ کریں گے ینصرون ینصرون آگے نون ساکن کے بعد ضاد اکفا حرف ہے ممدود ممدود اب یہ دو اور دن ضاد موٹا دال بریک ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں لیکن یہ آپ کچھ سبق کا حصہ ہم نے پڑھا ہے بقیہ کل پڑھیں گے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا رب العالمین قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا ہماری والدین کی امت مسلمہ کی بخشش فرما وطن عزیز کے عالم اسلام کی خیر فرما ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول